السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سنن ترمذی کی نشستیں جاری ہیں۔ سنن ترمذی کی نشستوں میں کل سے عشاء کی نماز کے وقت کا بیان چل رہا تھا۔ آج اسی کے سلسلہ میں مزید تھوڑی سی تفصیل ہے۔ باب نمبر 12 ہے، باب ما جاء فی تاخیر صلاۃ العشاء الآخرۃ، صلاۃ عشاء کو دیر سے پڑھنے کا بیان۔ اس باب میں جو امام ترمذی حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 167 ہے، 167، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول اور بہت ہی زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لا امرتهم ان تؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو 1/3 یا نصف رات تک دیر کر کے پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ یہ حدیث بڑی ہی مشابہ ہے اس حدیث سے کہ جس میں مسواک کا بیان ہے کہ اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو ہر وضو میں جو مسواک کو میں فرض قرار دے دیتا۔ اب وہ فرض ہے نہیں، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں فرض قرار دے دیتا۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، اس کی پسندیدگی کا جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اگر امت کی مشقت کا نہ خیال نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو 1/3 رات یا نصف رات گزار کے پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن امت کی مشقت کو خیال میں رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ عشاء کو اگر کوئی اس وقت پڑھنا چاہے جس وقت اس کا وقت شروع ہو رہا ہے، جو کہ پچھلی حدیث میں بیان ہوا کہ جس وقت شفق کی سرخی غائب ہو جائے، مکمل اندھیرا ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت پڑھنے کی اجازت ہے امت کی مشقت کو خیال میں رکھتے ہوئے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اس وقت اگر کوئی عشاء پڑھے جب عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ تہائی رات یا نصف رات گزار کے عشاء پڑھی جائے۔ اس میں بڑا واضح بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام ہے، مشقت ہے، یا کسی وجہ سے مجبوری کے تحت وہ عشاء کو جلدی پڑھ لیتا ہے وقت شروع ہوتے ہی، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے کوئی مشقت نہیں، کوئی ایسا عذر پیش نہیں، اور وہ عشاء کو جو ہے وہ نصف رات یا 1/3 رات تک تاخیر کرنے پہ قادر ہے، تو اس کو اس ثواب کو حاصل کرنا چاہیے اور اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری بات ایک اور ہے کہ باجماعت نماز کا اپنا ایک مقام ہے۔ روایات کے مطابق جو نماز باجماعت ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی اکیلے نماز پڑھتا ہے گھر میں، تو جو باجماعت مسجد میں نماز پڑھے گا وہ اکیلے پڑھی ہوئی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ بسا اوقات، اکثر اوقات مساجد میں عشاء کی نماز جو ہے وہ جلدی پڑھ لی جاتی ہے، 1/3 رات یا نصف رات کو تو کسی مسجد میں بھی جماعت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی یہ عمل کرے گا، نصف رات گزارے گا، تو وہ جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو امت کی مشقت کو خیال رکھتے ہوئے اجازت ہے تو دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ کسی وقت ثواب کے حصول کے لیے یہ ایسا کر بھی لینا چاہیے۔ تو
ثابت یہ ہوا کہ پسندیدہ عمل کیا ہے اور اجازت. تو جو اجازت ہوتی ہے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار پسندیدہ عمل کو بھی چاہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے کیا جائے، کر لینا چاہیے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چند افراد جو میرا ذاتی مشورہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہفتے میں کوئی ایک دن انتظام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی عشاء کو نصف رات یا تہائی رات تک تاخیر کر سکتے ہیں، انہیں اگلے دن یا اس دن کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی، تو وہ چند افراد مل کے ہفتے میں ایک دن، بہتر تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن مقرر کریں، لیکن جمعہ کا دن نہیں بھی مقرر کرتے تو کوئی دن مقرر کر کے فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ وہ باجماعت کا بھی ثواب حاصل کر لیں گے. وہ چند افراد مل کے تہائی رات یا آدھی رات گزار کے جماعت کرا کے عشاء پڑھ لیں، تو اس سے ان کو تاخیر کا ثواب بھی مل جائے گا اور ان کی جماعت بھی ضائع نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشاء کا وقت جس وقت شروع ہو جائے اس وقت بھی پڑھ لینی درست ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ عمل نصف رات یا تہائی رات والا ہے. تو یہ رہی آج کی سنن ترمذی کی نشست. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے اور اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.